ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی صدقہ ہو سکتی ہے؟ کیا 1 روپیے کا بھی صدقہ ہو سکتا ہے؟ ہم سب لوگ اس بارے میں بڑے کنفیوز رہتے ہیں۔ کیا کسی کو تعلیم دینا بھی صدقہ ہے؟ علم پہنچانا بھی صدقہ ہے؟ کسی کو اپنا قیمتی وقت دینا بھی صدقہ ہے؟ مومنوں، اللہ کے بندو، صدقہ صرف پیسہ نہیں، آپ کے وقت، آپ کے علم، آپ کی مسکراہٹ اور آپ کی کسی کی گئی مدد یا کسی کو دیا گیا مشکل میں پیسہ سب صدقہ ہے۔ آج ہم یہ سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو انسان صدقہ دیتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کس طرح سے کامیابی ہے اور کس طرح سے صدقہ آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے۔ صدقہ کیا ہے، کب دینا چاہیے، کیوں دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، قرآن اور حدیث میں اس کا کیا حکم ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کس طرح سے دیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم یہ سب کچھ سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنوں، اللہ کے بندو، میں خود کو اور آپ کو اللہ رب العزت کے تقوی کی وصیت کرتی ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور خلوت و جلوت میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں جیسے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ہے۔ بہت ہی اہم ہے اور یہ ہر ایک انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو۔ چلیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ صدقہ کیا ہے۔ صدقہ صرف پیسہ دینا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر وہ چیز دینا ہے جو کہ آپ کے پاس ہے، چاہے علم ہو، وقت ہو، پیسہ ہو، آپ کی مسکراہٹ ہو یا کسی کی گئی مدد ہو مشکل میں یا کسی کا ساتھ۔ صدقہ وہ ہے جو آپ اللہ رب العزت کی راہ میں مصیبت میں پھنسے انسان کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف صاف فرماتے ہیں، سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ جو کچھ بھی تم اللہ رب العزت کے راستے میں دو گے اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ صدقہ کیوں دینا چاہیے؟ مومنوں، اللہ کے بندو، صدقہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، آپ کے رزق کو بڑھاتا ہے اور سوسائٹی میں بیلنس کو قائم کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ صدقہ گناہ کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دے۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ صدقہ دینے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، صدقہ آپ کو سنسیریٹی کے ساتھ دینا چاہیے۔ اگر آپ کسی آرگنائزیشن کے تھرو دے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، بغیر کسی شو آف کے، اس طرح کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تاکہ لینے والا کوئی بھی شیم فیل نہ کرے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے بیچ ڈھنڈورا نہیں پیٹیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ ہم نے فلاں کو یہ صدقہ دیا تھا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دے رہے ہیں نا، تو پھر اس کا راز اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیں۔ بات اب یہ آتی ہے کہ صدقہ دینا کتنا چاہیے۔ دیکھیں، اس کی اماؤنٹ کی جو فلیکسیبلٹی ہے، اس کی جو ہے بات آپ کی ایبلٹی پہ ہوتی ہے کہ آپ کتنا زیادہ جو ہے دے سکتے ہیں، آپ کے پاس کتنی اماؤنٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین صدقہ وہ ہے جو کہ انسان اپنی خوشی سے دیتا ہے، نہ تو کسی کو دکھاوے کے لیے اور نہ ہی دکھی ہو کر کسی کے پریشر میں آ کر۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب بات یہ آتی ہے کہ صدقہ دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ گناہ کی معافی ملے گی، رزق بڑھے گا اور سوسائٹی میں بیلنس قائم ہوگا۔ بے شک جو کچھ بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھ کر دیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے صدقہ دیا کرتے تھے، آئیے جانتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اکثر صدقہ سیکرٹلی، خاموشی سے چھپ کر دینا پسند کرتے تھے تاکہ اگلے بندے کو کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو، وہ کوئی شرمندگی محسوس نہ کرے۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ صدقہ کیا ہے، صدقہ کتنا دینا چاہیے، صدقہ دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے صدقہ دیا کرتے تھے۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا صدقے کے بارے میں ہر ایک سوال، لیکن اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کوسچن کر سکتے ہیں اباؤٹ اسلام، کچھ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آنسر دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ خیرہ۔